محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے نماز کے ساتھ ہم مسئلوں پر چرچا کریں گے۔ پہلی بات کیا ہے کہ کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے، یعنی آدمی ننگے سر نماز پڑھنے سے کافر ہو جائے گا۔ دوسری بات کیا ہے کہ ظہر اور مغرب کی فرض نماز پڑھنے کے بعد کب نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے، یعنی ظہر اور مغرب کی فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، اس کی کیا صورت ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ کس صورت میں ظہر کی 2 رکعت سنت کو ظہر کی 4 رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے، یعنی ظہر کی 4 رکعت سنت کو کیا ہے بعد میں پڑھی جائے گی، ظہر کی 4 رکعت سنت، اور جو ظہر کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے اس کو پہلے پڑھنا افضل ہے، اس کی کیا صورت ہے۔ چوتھی بات کیا ہے، وہ کون سی نماز ہے کہ جسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے، یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہو لوگوں کے سامنے پر وہ گنہگار ہو جائے گا، اس کی کیا صورت ہے۔ پانچویں بات کیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا، پھر بیدار ہونے پر اسی نماز کا دوبارہ پڑھنا اس پر فرض ہو گیا، تو اس کی کیا صورت ہے۔ یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر کے بندہ سویا، پھر جاگ گیا، بیدار ہوا، جاگا، تو پھر اس کو دوبارہ اس نماز کو پڑھنا فرض ہے، اس کی کیا صورت ہے۔ چھٹی بات کیا ہے کہ کس حالت میں تراویح کی جماعت سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی آپ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھ نہیں سکتے، اس کی کیا صورت ہے۔ ساتویں بات کیا ہے کہ ایک شخص پر نماز فرض ہوئی مگر اس نے نہیں پڑھی اور گنہگار بھی نہیں ہوا، اس کی کیا صورت ہے۔ یعنی نماز فرض بھی ہوئی اور نہیں پڑھی مگر وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا، اس کی کیا صورت ہے۔ آئیے انہی 7 باتوں کو جو ہے چرچا کریں گے۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں اور دین کی باتیں سیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلی صورت کیا تھی کہ کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا کیا ہے کفر ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جبکہ نماز کی تحقیر مقصود ہو، یعنی نماز کو حقارت سمجھتا ہو، یعنی نماز کوئی عظیم الشان چیز ہے نہیں کہ جس کے لیے ٹوپی پہنی جائے، تو اس نیت سے ننگے سر کیا ہے نماز پڑھنا کفر ہے، یعنی اس طرح سے آدمی سوچ کر کے نماز اگر ننگے سر پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ ظہر اور مغرب کی فرض نماز پڑھنے کے بعد قبل نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے، یعنی ظہر اور مغرب کی فرض نماز پڑھنے کے بعد ظہر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، مغرب کے بعد نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے، تو اس کی کیا صورت ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں میدان عرفات میں جہاں حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، جبکہ ظہر اور عصر اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں ظہر اور مغرب کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت اور نفل پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے، یعنی عرفات میں میدان عرفات میں ظہر اور عصر نماز ملا کر کے پڑھی جاتی ہے، تو ظہر کے بعد پھر جو ہے نفل پڑھنا کیا ہے اور سنت پڑھنا مکروہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ملا کر کے حاجی لوگ پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بھی سنت اور نفل پڑھنا کیا ہے مکروہ ہو جائے گا۔ تیسری بات کیا ہے کہ ظہر کی 2 رکعت سنت نماز کو ظہر کی 4 رکعت سنت نماز سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اس کی صورت کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ جبکہ ظہر کی 4 رکعت سنت کو فرض سے پہلے نہ پڑھ سکا ہو، تو اس صورت میں ظہر کی 2 رکعت نماز سنت کو ظہر کی 4 رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور فرض نماز آپ نے پڑھ لی، ابھی 4 رکعت سنت نہیں پڑھی آپ نے اور فرض نماز ظہر کی 4 رکعت پڑھ لی، تو اب جو ہے ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد آپ کو 2 رکعت سنت پہلے پڑھنا پڑے گا، اور جو 4 رکعت آپ کی پہلے چھوٹ گئی تھی اس کو بعد میں پڑھی جائے گی، یہی افضل ہے۔ چوتھی بات کیا تھی کہ وہ کون سی نماز ہے کہ جسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ قضا نماز کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے، اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا ایک گناہ ہے اور گناہ کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک تو آپ نے قضا نماز کر لی تو قضا کرنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، تو اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا بھی یہ گناہ ہے، کیونکہ گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا بھی کیا ہے عیب ہے یہ، اور یہ گناہ ہے، اس لیے کیا ہے قضا نماز کو لوگوں کے سامنے پڑھنا کیا ہے گناہ ہے۔ پانچویں بات کیا تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا، پھر بیدار ہونے پر اسی نماز کو دوبارہ پڑھنا فرض ہے، اس کی کیا صورت ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ نابالغ لڑکا عشاء کی نماز پڑھ کر کے سویا اور اسے رات میں احتلام ہوا، تو بیدار ہونے پر اسے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنا کیا ہے فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، وہ نابالغ ہے، وہ رات میں سویا، سونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو گیا تھا، اور سونے میں اس کو نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا، بالغ ہو گیا اور اس کی نیند کھل گئی، تو اس پر دوبارہ عشاء کی نماز پڑھنا کیا ہے فرض ہے، یہی حکم لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ چھٹی بات کیا تھی کہ کس صورت میں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر سب لوگ عشاء کی نماز جماعت ترک کر دیں، یعنی سب لوگوں کی نماز اگر چھوٹ جائے، تو اس صورت میں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو ہے سب لوگ طرح تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ ساتویں بات کیا تھی کہ ایک شخص پر نماز فرض ہوئی مگر اس نے نہیں پڑھی اور گنہگار بھی نہیں ہوا، اس کی صورت کیا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ عورت پر
ابتدائی وقت میں نماز فرض ہوئی مگر اس نے نہیں پڑھی، جیسے مثال کے طور پر ایک عورت تھی ڈلیوری والی، اور اس پر جو ہے مانیے ظہر کی نماز کا ٹائم جو ہے 1 بجے سے مانیے 4 بجے تک ہے، 1 بجے سے اس پر جو ہے نماز فرض ہو گئی اور اس نے نہیں پڑھی کہ ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گی، اس نے نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آخر وقت میں وہ حیض و نفاس میں مبتلا ہو گئی، یعنی جو ہے اسے یا تو پھر جو ہے ماہواری خون آ گیا یا پھر جو ہے بچہ کی پیدائش ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ ٹائم تو ظہر کا ٹائم تھا مگر وہ نہیں پڑھ سکی کیونکہ وہ جو ہے ناپاک ہو گئی، اس کے ماہواری خون آ گئے، تو ایسی صورت میں اس عورت پر نماز فرض تو ہوئی تھی مگر ناپاکی کی حالت ہونے پر اس پر نماز فرض نہیں ہوئی اور وہ گنہگار بھی نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو آپ ہمارے چینل قادری برکاتی مشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔